مالی معاملات، پیسے کے معاملات، اس میں عام لوگ تو کمزور ہیں ہی ہیں۔ لین دین، ادائیگی، قرض، اس کا چکانا دینا، عام جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لے لیا، دبا لیا، قرضہ لیا، بھول گئے، تنگ کیا، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ یہ دنیا جو ہے، ہم میں سے بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ ہو گیا، اس کے بعد مخلوق کے ساتھ جو مرضی کرو، کون پوچھنے والا ہے؟ اور خاص کر جب آپ تگڑے ہو، قوت والے ہو، باقی کمزور ہیں، آپ پرواہ نہیں کرتے۔ نہیں، احکم الحاکمین، جو عدل و انصاف والا ہے، وہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز کے متعلق شدید حساب ہوگا۔ آئیے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی معاملات اور خصوصی طور پر قرض کے معاملات میں آپ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے اپنا رویہ کتنا سخت رکھتے تھے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب کو میت لائی جاتی اور جنازہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا اور آپ کو پتہ چلتا کہ اس پر قرض ہے، تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہوں گے، تبھی پتہ چلتا ہوگا۔ یعنی آپ کا جنازہ سے پہلے یہ سوال کرنا کہ اس پر قرض ہے کہ نہیں ہے، یہ اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے بڑا کافی ہے کہ قرض کی ادائیگی کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غم کا موقع ہے، دکھ کا موقع ہے، پریشانی کا موقع ہے، صبر کی تلقین کا موقع ہے، لیکن اللہ کے رسول سوال کیا کرتے ہیں کہ اس پہ قرض ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر قرض ہوتا تو آپ فرماتے کیا اس نے اپنا قرض اتارنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے، یا اپنا قرض اتارنے کا کوئی بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا جاتا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے، تو آپ پھر اس پر نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر کہا جاتا کہ نہیں، تو رحمت للعالمین ارشاد فرماتے جاؤ تم اس پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو اگر آج ہم لوگوں کے پیسے لے کے، حق لے کے مار جائیں، بھول جائیں یا دبا لیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے کسی طرح، تو آخرت میں حساب کتنا سخت ہوگا۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ وہ اور ایک بات بتلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتوحات حاصل ہوئیں، مال و دولت کی کثرت ہوئی، تو اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا مومن انہیں جتنی اپنی جانیں پیاری ہیں، مجھے ان کی جانیں ان سے زیادہ پیاری ہیں، میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ انہیں ہماری کوئی ضرورت، ہماری ہے کوئی انہیں ضرورت، لیکن محبت، تعلق، پیار اور رشتہ اتنا پختہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی سچی زبان سے فرماتے ہیں کہ ہر مومن جتنا وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے، میں اس کے لیے اس کی جان سے زیادہ کرتا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات جب آئے اور نہ مانے، ہم تعلق اتنا شدید ہے، تو پھر اس کے متعلق سوال بھی کتنا سخت ہوگا۔ اتنا تعلق، اور اس جیسا تعلق مومن کا اور کسی سے نہیں، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی نہیں۔ تو فرمایا اب جو فوت ہوا اور اس پر قرض ہے، تو وہ قرض محمد الرسول اللہ ادا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ قرض کون ادا کرے گا؟ اللہ کے رسول ادا کریں گے۔ تو پہلے جو فرماتے تھے کہ اب جنازہ اس میں نہیں پڑھنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تب آپ کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ تو جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض، اس کا اہتمام نہ کرنا، واپس نہ دینا، سنگینی کتنی ہے، دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کتنے رؤوف الرحیم اور امت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور آگے اس سے بھی عجیب بات فرمایا قرض میں ادا کروں گا، اور جو مال وہ چھوڑ کر گیا ہے وہ میں نہیں لوں گا، وہ اس کے وارث لے جائیں، میں کچھ نہیں لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا نبی اللہ رب العالمین جسے عطا فرمائے اور اسے یہ سعادت ہو، اور وہ اس نبی کی پھر پیروی نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے یا اعراض کرے، تو پھر وہ بہت بڑا بدبخت اور بڑا ہی بد نصیب ہے۔ مولا کریم ہمیں تمام معاملات میں
درستگی عطا فرمائے اور اپنے معاملات ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اور خفت نہ اٹھانی پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔